تقریباً 1000 سال تک ایک شخص پوری ایک قوم کے سامنے کھڑا رہا۔ اس نے خبردار کیا، اس نے منت سماجت کی، اس نے دن کی روشنی میں بھی پکارا اور رات کی خاموشی میں بھی دعا کی، مگر لوگ ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، دھمکیاں دیتے رہے۔ اور جب آخر کار آسمان کھل گیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ صرف ایک سیلاب کی کہانی نہیں، یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی داستان، صبر، استقامت اور اللہ کے عدل کی داستان۔ حضرت نوح علیہ السلام قرآن مجید میں بیان کیے گئے ابتدائی اور عظیم انبیاء میں سے ہیں۔ اللہ نے انہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو شدید روحانی گمراہی میں مبتلا ہو چکی تھی، جہاں بت پرستی عام تھی اور توحید کو فراموش کر دیا گیا تھا۔ قرآن کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ یہ دعوت مختصر نہ تھی، نہ آسان۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان، رد، رحمت اور انجام سب اللہ کے مقرر کردہ نظام کا حصہ ہے۔ یہ محض تاریخ نہیں، ایک زندہ سبق ہے۔ انسانیت آہستہ آہستہ ہدایت سے دور ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والی نسلوں نے نیک لوگوں کی یادگاریں بنائیں۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ جو یاد دہانی تھی وہ عبادت بن گئی۔ شرک معمول بن گیا۔ اسی ماحول میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ نہ وہ بادشاہ تھے، نہ مالدار، وہ ایک بندے تھے جو ایک پوری تہذیب کو للکارنے کے لیے چنے گئے۔ اللہ میں حکم دیا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن جب معاشرہ باطل سے مطمئن ہو جائے تو سچ بغاوت لگتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ انہوں نے علانیہ بھی پکارا اور خفیہ بھی، دن کو بھی، رات کو بھی۔ انہوں نے اللہ کی رحمت یاد دلائی۔ بارش، اولاد، کھیت، طاقت، سب اللہ کی نعمتیں۔ مگر جواب ہمیشہ ایک ہی تھا، لوگوں نے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، منہ موڑ لیا، کھلے عام مذاق اڑایا۔ قوم کے سرداروں نے انہیں دیوانہ کہا، سنسار کرنے کی دھمکی دی۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام صبر کرتے رہے۔ ان کا درد اس لیے نہیں تھا کہ لوگ انکار کر رہے تھے، بلکہ اس لیے کہ ان میں اپنے قریبی لوگ بھی شامل تھے۔ یہ آزمائش سالوں کی نہیں، صدیوں کی تھی۔ صدیاں گزرتی گئیں اور انکار ضد میں بدل گیا۔ قوم کے سرداروں نے صاف کہہ دیا، تم تو ہم جیسے انسان ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو فرشتے بھیجتا، انسان نہیں۔ ہر نسل اگلی نسل کو حضرت نوح علیہ السلام سے خبردار کرتی رہی۔ ایمان لانے والے چند ہی رہ گئے، تعداد میں کم مگر یقین میں مضبوط۔ آخر کار حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، غصے میں نہیں بلکہ تھکن اور بے بسی میں۔ انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، میں مغلوب ہو چکا ہوں، تو میری مدد فرما۔ یہ بد دعا نہیں تھی، یہ انصاف کی فریاد تھی۔ اللہ نے جواب دیا، وحی نازل ہوئی کہ اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ قوم کے لیے مہلت ختم ہو چکی تھی۔ پھر ایک ایسا حکم آیا جس کا تصور ممکن نہ تھا، کشتی بناؤ، سمندر کے بغیر، خشک زمین پر۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو مذاق اور بڑھ گیا۔ لوگ ہنستے رہے، خشکی میں کشتی؟ مگر حضرت نوح علیہ السلام عمل کرتے رہے۔ وہ منطق پر نہیں، یقین پر چل رہے تھے۔ اللہ نے ایک ایسے فیصلے کی تیاری کا حکم دیا جو انسانیت نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
پھر نشانی ظاہر ہوئی، زمین سے پانی ابل پڑا، آسمان سے بارش برسنے لگی۔ زمین اور آسمان دونوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت نوح علیہ السلام ایمان والوں اور جانوروں کے جوڑوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے، اور پھر سب سے دردناک لمحہ آیا۔ ان کا اپنا بیٹا ایمان سے انکاری رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آخری بار پکارا، مگر خون کا رشتہ ایمان کی جگہ نہیں لے سکتا۔ موجیں پہاڑوں کی طرح اٹھیں، بیٹا ڈوب گیا۔ سیلاب نے ایک پوری قوم کو مٹا دیا، سوائے ان کے جن پر اللہ نے رحم فرمایا۔ پانی اتر گیا، کشتی ٹھہر گئی، انسانیت کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی پانی کی نہیں، انتباہ کی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ سچ اکثریت کا محتاج نہیں، کہ صبر پوری زندگیاں لے سکتا ہے، کہ نسب ایمان کا بدل نہیں، اور یہ کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ سزا سے پہلے آتی ہے، لیکن عدل ضرور ہوتا ہے۔ آج کے دور میں جب حق کا مذاق اڑایا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام زندہ ہے۔ سچ کہو، ثابت قدم رہو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو صرف ایمان ہی کام آتا ہے۔